بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نحویر کے اندر آج کی بحث انتہائی اہم ترین بحث ہے کہ جس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ مورب کسے کہتے ہیں اور مبنی کسے کہتے ہیں، مورب کسے کہا جاتا ہے اور مبنی کسے کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھے کہ مورب کی تعریف کیا ہے۔ مورب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے مختلف اعراب آتا ہے، اور مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے اعراب نہیں بدلتا بلکہ ہر حالت میں اعراب ایک جیسا رہتا ہے۔ مثلا جاء زید رأیت زیدن ومررت بزید۔ تو اب دیکھیں زید جو ہے یہ ایک ایسا کلمہ ہے، کبھی اس کے اوپر دو زبریں آ رہی ہیں، کبھی دو زیریں آ رہی ہیں، کبھی دو پیشیں آ رہی ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ یہ اس کے عامل کی وجہ سے آ رہی ہیں کہ اس سے پہلی مثال کے اندر جاء ہے، دوسری مثال میں رأیت ہے، اور تیسری مثال میں حرف با ہے۔ تو یہ جاء، رأیت اور با، ان کو جو ہے علم نحو کے اندر عوامل کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ چیز ہوتے ہیں کہ جو کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کی آخر کی حالت جو اس کو بدل دیتے ہیں۔ اور یہ دو زبروں کا آنا، دو زیروں کا آنا، دو پیشوں کا آنا، یہ زبر زیر پیش کا آنا، تو اس کو کہا جاتا ہے رفع نصب اور جر، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ دوسری اعراب کی قسم ہوتی ہے اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرف یہ ہوتا ہے کہ کلمے کے آخر میں کبھی واو آئے، کبھی یا آئے اور کبھی الف آئے، جیسے جا ابو کا، رأیت ابا کا، ومررت بابی کا۔ اب لفظ ابن جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، تو جا کی وجہ سے اس کے آخر میں جو ہے وہ واو آ گئی، اور اسی طرح رأیت ابا کا میں با کے ابن کے آخر میں جو ہے وہ الف آ رہا ہے، مررت بابی کا میں با کی وجہ سے اس کے آخر میں یا آ رہا ہے۔ تو یہ الف کا آنا، واو کا آنا، یہ یا کا آنا، اس اعراب کو کہا جاتا ہے اعراب بالحرف۔ اور رفع نصب اور جر کا جو اعراب ہوتا ہے اس اعراب کو کہا جاتا ہے اعراب بالحرکت۔ تو اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف یہ دونوں جو ہے یہ مورب کے آخر میں آئیں گے، اور مورب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر جو ہے وہ بدل جائے۔ اب دوسری مثال دیکھیں، جیسے جاءنی ہؤلاء، رأیت ہؤلاء ومررت بہؤلاء۔ اب ان تینوں مثالوں میں عامل تو بدل رہا ہے، کبھی جا آ رہا ہے، کبھی رأیت آ رہا ہے، کبھی با آ رہا ہے، لیکن ان تینوں امثلہ کے اندر جو ہے وہ کلمے کا آخر جو ہے اور اس کی آخر کی حرکت جو ہے وہ بدل نہیں رہی، وہ اپنی جگہ پر اسی طرح برقرار ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ ہؤلاء یہ کلمہ مبنی ہے، اور پہلی مثالوں میں جا زید رأیت زید ومررت بزید، جا ابو کا، رأیت ابا کا، ومررت بابی کا، ان تمام مثالوں میں جو ہے وہ ابن اور زید جو ہے وہ مورب ہیں، ان کی آخر کی حرکت بدل چکی ہے، آخر کے اندر جو ہے وہ حالت جو ہے اس کی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مورب اور مبنی۔ اب کہتے ہیں کہ مبنی جو ہے وہ مبنی کی ابتداء دو قسمیں ہوتی ہیں۔ مبنی کی ابتداء دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مبنی الاصل اور دوسرا ہوتا ہے مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تین قسمیں ہیں مبنی الاصل کی، کہ جو اصل کے اعتبار سے ہی مبنی ہوں، کہ جس کی حالت بدلی ہی نہیں جا سکتی، کسی طرح کی بھی شرط لگا لی جائے تب بھی اس کی حالت نہیں بدلتی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں مبنی الاصل؟ وہ ہے، میں نے یہاں پر لکھی کہ فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے، اور تمام حروف ہیں۔ فعل ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے فعل امر وہ بھی مبنی ہے، اسی طرح تمام حروف جو ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ یہ تو تین قسمیں ہوئیں مبنی الاصل۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع جب وہ جو ہے جمع مؤنث غائب و حاضر کے نون کے ساتھ آئیں، اسی طرح نون تاکید کے ساتھ آئیں، تو فعل مضارع بھی مبنی ہوتا ہے۔ تو اس طرح مبنی کی یہ چار قسمیں بن گئیں۔ پانچویں قسم جو ہے وہ اس میں غیر متمکن،
اس میں غیر متمکن جو ہے وہ بھی مبنی ہوتا ہے، اس میں غیر متمکن ہے وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ یہ 5 قسمیں ہو گئیں۔ اور چھٹی قسم اس میں متمکن جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ترکیب کے اندر واقع نہ ہوں، شرط یہ ہے وہ ترکیب کے اندر واقع نہ ہوں۔ جیسے زید، عمر، بکر، اب کوئی بھی نام لے لیں تو یہ اس میں متمکن ہے لیکن ترکیب کے بغیر ہیں۔ اب دوسری صورت ہے مورب کی، تو مورب پورے کلام عرب کے اندر جو ہے وہ صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 چیزیں ہی مورب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے اس میں متمکن، جب وہ ترکیب کے اندر واقع ہو تو وہ مورب ہوتا ہے۔ اس میں متمکن جب وہ ترکیب کے اندر واقع ہو تو وہ مورب ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری جو ہے وہ قسم ہے وہ ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع کے اندر سے جب آپ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے نون ختم کر دیں اور نون تاکید وہاں پر نہ لے کر آئیں تو فعل مضارع کے وہ صیغے جو ہیں وہ بھی مورب ہوں گے۔ تو یہ 2 ہی چیزیں کلام عرب کے اندر مورب ہیں، ایک اس میں متمکن ہے جب وہ ترکیب کے اندر واقع ہو، دوسرا فعل مضارع ہے جب وہ مضارع جو ہے جو جمع مؤنث غائب و حاضر کے نونوں سے خالی ہو، نون تاکید وغیرہ سے خالی ہو تو وہ بھی جو ہے وہ مورب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں متمکن کسے کہا جاتا ہے؟ اس میں متمکن اس اسم کو کہا جاتا ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔ اس میں متمکن اس اسم کو کہا جاتا ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھیں، اور اس میں غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت رکھتا ہے۔ یعنی اس میں متمکن کی مبنی الاصل کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہوتی، جبکہ اس میں غیر متمکن جو ہوتا ہے یہ مبنی الاصل کے ساتھ جو مشابہت رکھتا ہے۔ اب یہ جو مشابہت ہوتی ہیں اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی اعتبار سے جو ہے وہ اب شرح جامی پڑھیں، ہدایت النحو پڑھیں تو اس کے اندر جو اس کی صورتیں آتی ہیں۔ یہاں پر میں ایک آدھ چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ مشابہت کیسے ہوگی۔ نمبر 1، مبنی اصل کے ساتھ مشابہت کی پہلی صورت یہ ہوگی کہ کسی اسم میں مبنی الاصل کا معنی پایا جائے، جیسے عینہ کہ اس میں حمزہ استفہام والا معنی پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور احد عشرہ کہ اس کی دوسری جزء عشرہ تھی، اس سے پہلے حرف واو جو ہے وہ حرف جو ہے وہ پوشیدہ تھا، جس طرح کل ہم نے بتایا تھا، تو دوسری جز جو ہے اس میں حرف عطف کا معنی پایا جا رہا ہے، تو حروف جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اسماء اشارات وہ بھی جب اپنا معنی بتائیں گے تو کسی چیز کے محتاج ہوں گے، یعنی مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسماء موصولات من ہے وہ اپنا معنی بتانے میں صلہ کا محتاج ہوتا ہے، الذی ہے وہ اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح حرف جو ہے، حرف کی طرح اسم اپنا معنی میں غیر کا محتاج ہو، جیسے اس میں اشارہ کہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اس میں اشارہ کا معنی تب سمجھ میں آتا ہے جب آپ اس کے ساتھ مشار الیہ لے کر آئیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھیں، جو مبنی الاصل کے ساتھ ہے اس کی مشابہت ہو، کئی اعتبار سے مشابہت ہے۔ ہدایت النحو کے حاشیے کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے میں نے آج 2 چیزیں پڑھائی ہیں، ایک چیز یہ کہ مورب کسے کہتے ہیں، دوسری چیز میں نے یہ سمجھائی ہے کہ مبنی کسے کہتے ہیں۔ مورب اسے کہا جاتا ہے جس کا آخر جو ہے وہ بدل جائے، اور مبنی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا آخر ہے نہ بدلیں۔ کلام عرب میں صرف 2 ہی چیزیں مورب ہیں، ایک اس میں متمکن جب وہ ترکیب کے اندر واقع ہوں، اور دوسرا فعل مضارع جب وہ جمع مؤنث غائب و حاضر کے نونوں سے اور تاکید کے نونوں سے خالی ہو۔ اور مبنی کے بارے میں نے بتایا تھا اس کی کل 6 قسمیں ہیں، ابتداءً اس کی 2 قسمیں ہیں مبنی الاصل کی، یعنی مبنی کے ایک ہے مبنی الاصل اور دوسرا مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل 3 چیزیں تھیں، ماضی، امر، حاضر اور تمام حروف۔ اس کے علاوہ فعل مضارع وہ مبنی ہوتا ہے جب اس کے اندر جمع مؤنث غائب و حاضر کے نون ہو، تاکید کے نون آ جائیں۔ اسی طرح اس میں متمکن جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے جب وہ ترکیب کے اندر واقع نہ ہو۔ اسی طرح اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں جو مبنی ہیں۔ تو اس طرح مبنی کی 6 قسمیں ہم نے جو ہے آج پڑھی، اور مورب کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سبق کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم نحو کے اندر مورب اور مبنی جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔